مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خوش آمدید ناظرین. میں نے جیسے گزارش کی کہ دین اسلام تو معاشرت کا دین ہے، دین اسلام تو محبت کا دین ہے، دین اسلام تو جینے کا حق دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ ظالم کی کیا مدد کریں؟ فرمایا اس کو ظلم کرنے سے روکو. غریبوں سے، مسکینوں سے، فقیروں سے جینے کا حق اس انداز میں چھین لینا کہ وہ پھل نہ خرید سکے، وہ کھانا نہ خرید سکے، وہ اپنے بچوں کے لیے اپنی خواہشات کے مطابق افطار و سحر کا سامان نہ خرید سکے، یہ بھی ظلم ہے. ہم سب کو مل کر اس ظلم کو روکنا چاہیے، اور اگر ہم خود اس قابل ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ ظلم نہ کریں، کیونکہ جہاں اس مہینے کی رحمتیں بڑی وسیع ہیں، اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اس رب کی ہمارے کسی عمل کی وجہ سے پکڑ آ گئی تو وہ بھی بڑی شدید ہوگی. ہم حضرت مولانا ظفر اللہ شفیق صاحب سے پوچھیں گے، حدیث بھی ہے کہ رمضان میں شیطان بند کر دیے جاتے ہیں، شریر جن بند کر دیے جاتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی شرارتیں کرتے رہتے ہیں، اس کی کیا؟ بہت آپ نے خوبصورت یہ نقطہ اٹھایا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان اذا دخل، حدیث کے الفاظ پہ غور کیجئے کہ اذا دخل رمضان سلسلۃ الشیاطین صفدت الشیاطین، کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے تو شیطانوں کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں اور انہیں قید کر دیا جاتا ہے. یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے. لیکن غور کیجئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی پر. آپ نے یہ فرمایا کہ جب رمضان داخل ہو تو شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. تو اشرفی صاحب جہاں رمضان داخل ہوتا ہے وہاں پر شیطان قید کیے جاتے ہیں. جس معاشرے میں رمضان آتا ہی نہیں، جس گھر میں رمضان داخل نہیں ہوتا، جو اپنے اندر رمضان کو آنے ہی نہیں دیتا، تو اس کے لیے شیطان قید نہیں ہوتا. یہ اس کے لیے قید ہوتا ہے کہ جہاں رمضان کو رمضان سمجھا جائے، جو رمضان کو اپنے اندر اپنے گھروں میں آنے دیں. جن معاشروں میں رمضان آتا ہی نہیں ہے، جو رمضان کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو پامال کرتے ہیں، تو وہاں ان کے لیے شیطان قید نہیں ہوتا. اب دیکھیے یہی مہینہ ہے، اب قرآن میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ غزوہ بدر میں شیطان مشرکین کے لشکر کے ساتھ آیا تھا. غزوہ بدر اسی رمضان میں ہوا تھا. اب شیطان وہاں ان کے ساتھ موجود تھا، تو وہ کیا وجہ ہے؟ مشرکین کے ساتھ شیطان کھلا پھر رہا ہے. قید ہوتا ہے ان کے لیے کہ جو رمضان کو رمضان سمجھیں، جو رمضان کا احترام، رمضان کی اہمیت، رمضان کی افادیت، فرضیت کو سمجھیں. یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان کے روزے رکھتا ہے کس انداز میں کہ اس کا ایمان ہے کہ اللہ نے یہ ماہ میرے روزوں کے مجھ پر اس ماہ کے روزے فرض کیے ہیں، اللہ پر ایمان، اس کی فرضیت پر ایمان، اور پھر جذبہ احتساب ہے کہ اللہ نے اس پر جو اجر و ثواب رکھا ہے وہ یقیناً مجھے ملے گا. تو جب اس جذبہ، یہ ایمان اور احتساب کا جذبہ جب تک انسان میں پیدا نہ ہو، وہ گویا کہ رمضان اس کے اندر داخل نہیں ہوا. یعنی خالی شہری افطاری تو نہیں چاہیے نا اللہ کو. بالکل ایسا ہی ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص گالی گلوچ نہیں چھوڑتا، جو شخص جھوٹے معاملات نہیں چھوڑتا، یہ ظالمانہ منافع خوری وہ نہیں چھوڑتا، اور یہ جھوٹی شہادتیں، جھوٹے مقدمے، ان سے جو شخص نہیں بچتا، یعنی زور کے جتنے کام ہیں ان سے
کوئی شخص جب اگر نہیں چھوڑتا ہے تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے، اس لیے کہ یہ کھانا پینا یہ سب ہمارے لیے حلال ہے، تو اللہ نے حلال ہم سے چھڑوایا تاکہ حرام سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اب اگر ہم حلال تو چھوڑ دیں، کھانا پینا جو حلال ہے اس کو تو ہم چھوڑ دیں، لیکن اسی وقت میں ہم حرام کاموں کا اور حرام باتوں کا ارتکاب کرتے رہیں تو اللہ کہتا ہے کہ یہ صرف بھوک اور پیاس تمہارے حصے میں آئی، مجھے اس کی حاجت نہیں۔ تو جو اصل مقصد ہے روزے کا وہ ہمیں سمجھنا چاہیے، اور وہ مقصد ہے جیسے قرآن نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اور تقوی اسی چیز کا نام ہے کہ جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ہمارے اندر ان سے رکنے کی قوت پیدا ہو جائے اور ہم ان سے رک جائیں۔ روزے سے وہ قوت حاصل ہوتی ہے، اور یہ رکنا یہ اصل میں مقصود ہے اور حکمت ہے روزے کی فرضیت کی۔ اگر یہ چیزیں انسان کو حاصل نہ ہوئیں تو انسان کے حصے میں صرف بھوک اور پیاس وہ آئی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری تربیت فرمائی یہ سراسر اس کے منافی ہے۔ ٹائم مختصر ہے حضرت، لیکن میں ایک چند جملوں میں چاہوں گا کہ رمضان کا قرآن سے ایک بہت تعلق ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس حوالے سے آپ کچھ ہمارے ناظرین کو۔ اشرفی صاحب، آپ نے بڑے ایک اہم امر کی طرف اور ایک ضرورت کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے۔ رمضان اور قرآن کا یہ چولی دامن کا ساتھ ہے، لازم و ملزوم ہے۔ رمضان یہ قرآن پاک کی سالگرہ بھی ہے، اچھا، اور اس ماہ میں اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو عبادتیں ہم پر مقرر فرمائی ہیں، دن میں روزہ ہے، رات کو تراویح ہے، اور تراویح میں قرآن پاک کا کم از کم ایک مرتبہ ختم پڑھنا اور سننا یہ ہمارے لیے سنت ٹھہرایا گیا، اس لیے کہ یہ قرآن ہمارے لیے ایک گائیڈ بک ہے۔ اس کی اہمیت قرآن مجید کی ہماری روحانی اور ایمانی حیات کے لیے یوں سمجھیے کہ ایسی ہے جیسی ہماری جسمانی اور مادی زندگی کے لیے یہ غذا، ہوا، روشنی اور پانی کی ضرورت ہے، اسی طرح اسی درجے میں یہ قرآن پاک ہماری ایمانی اور روحانی زندگی کے لیے اہم ہے۔ اچھا، اب رمضان اور قرآن کا بڑا عجیب تعلق ہے۔ روزے کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، یعنی روزہ جب ایک مومن روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھ کر وہ متقی بنتا ہے، اور قرآن کیا ہے؟ ھدی للمتقین، سراپا ہدایت، اس سے ہدایت ملتی ہے متقیوں کو۔ تو گویا جب ایک مومن روزہ رکھتا ہے متقی بنتا ہے، تو اب متقی ہو جانے کے بعد اس کے لیے قرآنی ہدایت کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسرار قرآن کا قلب مومن پر اس ماہ میں نزول ہوتا ہے، چنانچہ آپ قرآن سے آپ ربط رکھتے ہیں، اور جو مومن قرآن پاک سے ربط رکھتا ہے، اس ماہ میں قرآن پاک کی تلاوت سے شغف رکھتا ہے، وہ دیکھے گا کہ اس ماہ میں قرآن کے ایسے مقامات اس کے لیے حل ہوتے ہیں، اور ایسے نکات اس کے ذہن پر وارد ہوتے ہیں جو غیر رمضان میں نہیں ہوا کرتے۔ یہ جو تصور ہے مولانا ہمارے ہاں کہ قرآن پڑھنا ہے تو مولوی نے پڑھنا ہے، یا علماء کا کام ہے، حدیث علماء کا کام ہے، میں سمجھتا ہوں یہ تو ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ قرآن کو پڑھے سمجھے، حدیث کو پڑھے سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ جی اشرفی صاحب، قرآن مولوی کے لیے یا عالم کے لیے نازل نہیں ہوا، یہ تو پورے انسانوں کے لیے نازل ہوا، اس کائنات کے سب انسانوں کے لیے نازل ہوا، مسلم ہے یا غیر مسلم ہے سب کے لیے نازل ہوا۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو قرآن پر ایمان لے آتے ہیں، اور ان سے بڑھ کر پھر خوش نصیبی یہ ہے کہ قرآن کو سمجھتے ہیں اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں۔ اب دیکھیے ہمارے شاعر مشرق، مفکر، وہ قرآن کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اگر تم ایک مسلم کے طور پر اس جہان میں زندہ رہنا چاہتے ہو، یہ قرآن کے بغیر ممکن نہیں ہے، قرآن کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ ہماری زندگی، ایمانی اور اسلامی زندگی، وہ قرآن کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، یہ ہمارے لیے گائیڈ بک ہے۔ انسانی زندگی کے لیے یہ بڑی
مین جو ہے وہ جو لائن ہے انسانی زندگی کی، جو راستہ ہے وہ قرآن ہی دیتا ہے، وہ قرآن ہی دیتا ہے۔ تو اس لیے ماہ رمضان میں تراویح میں بہت سی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس کا مفہوم وہ بیان کیا جاتا ہے، اس میں انسان کو شریک ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ دن میں ایک وقت ہم مقرر کر لیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور قرآن پاک کے تراجم اردو میں انگلش میں بآسانی دستیاب ہیں، تو اس کا ترجمہ قرآن پڑھیں۔ جہاں کوئی مقام سمجھ نہ آئے کسی عالم سے دریافت اہل علم سے رجوع کریں، اہل علم سے رجوع کریں۔ بہت شکریہ حضرت، آپ تشریف لائے۔ ناظرین، آج دو چیزیں مجھے تو بہت دل کو لگی، اور میں اہل علم سے اسی لیے پوچھتا ہوں کہ آپ بھی سیکھیں اور میں بھی سیکھوں۔ یہ جو ہمارے ہاں تصور پیدا ہو گیا ہے کہ قرآن و حدیث یہ صرف علماء کا کام ہے، جی ہم تو جاہل لوگ ہیں، نہیں، یہ ہمارا بھی کام ہے۔ ہر فرد کا کام ہے کہ وہ قرآن شریف کو پڑھے، سمجھے، اس پر عمل کرے۔ اور اسی طرح آج مولانا نے بڑی خوبصورت جو بات کہی ہے کہ شریعت کسی بھی تاجر کو، شریعت کسی بھی بزنس مین کو، کسی بھی عوام سے تعلق رکھنے والے ادارے کو ظالم بننے کی اجازت نہیں دیتا۔ شریعت اسلامیہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی یہ شریعت کیسے مظلوموں کی مددگار نہیں ہوگی؟ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں، رحمت للمسلمین نہیں ہیں، پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، اور اللہ کریم رب العالمین ہیں۔ ہمیں پالنے والے، ہمیں پیدا کرنے والے، ہماری ماں کے پیٹ میں صورت بنانے والے۔ آج سائنس جتنی مرضی ترقی کر جائے، لیکن جو صورت رب کریم ماں کے پیٹ میں بنا دیتے ہیں وہی صورت باہر آتی ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی رزق دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی مسائل حل کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی علم غیب جانتا ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی مشکل کشا ہے، اور اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے۔ رمضان کا حق تب ادا ہوگا جب ہم اللہ کو ہر جگہ حاضر و ناظر جانیں اور استقامت کے ساتھ اسی کے لیے رکوع، اسی کے لیے سجدہ کریں۔ ہماری نیت ریا کی نہ ہو، ہماری نیت دکھاوے کی نہ ہو، ہماری نیت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یہی رمضان ہے، یہی روزہ ہے۔ اور وہ بات بھی مولانا نے آج بتا دی کہ شیطان قید تو ہو جاتا ہے، مگر ان کے لیے جو رمضان کو رمضان سمجھتے ہیں۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے۔ اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے گا، اور یہ جو ای میل ایڈریس ہم نے دیا ہے، آپ کے کوئی سوال ہوں، ہمارے جو مہمان ہیں وہ اس کے جواب دیں گے شریعت اسلامیہ کی روشنی میں۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق